بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے آزاد کشمیر میں جو حالات ہیں اس پر ہم یہ ویلاگ تفصیلات سے بتائیں گے اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کیا ہے اور وہ آزاد کشمیر میں آئے دن کیوں احتجاج کرتی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور جو ان کا حالیہ احتجاج ہو اس میں کیا مطالبے رکھے گئے اور کیا ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ایکشن کمیٹی ہے اس میں تمام کشمیر کے لوگ شامل ہیں جن میں سیاسی چاہے اس کا تعلق کس جماعت سے ہو، وہ عوامی ایکشن کمیٹی ایک بنی ہوئی ہے۔ ان میں یہ اتفاق ہے کہ اگر دیکھیے بجلی کا بل آتا ہے تو ہم سب کو آتا ہے، اگر آٹے کا قیمتیں بڑھتی ہیں ہم سب کو آتی ہیں۔ ان لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم سب مل کر اس حقوق کو کریں گے۔ جب ان کی تحریک کھڑی ہوئی تو سب سے پہلے جو بجلی پر سبسڈی ختم کی گئی تھی، گندم پر سبسڈی ختم کی گئی تھی، تو ان لوگوں نے بھرپور احتجاج کیا۔ جو حکومت کہہ رہی تھی ہم ان کا نہیں مطالبے مانیں گے اور بڑی بڑھ کے ماری تھی، اور ایک دن میں وہ سارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد مطالبے تحریری طور پر آ گئے اور جو سبسڈی ختم کی اور اس کو بحال کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور لوگوں پر کیا گیا، تو پھر اس کے بعد عوامی جو نیشنل کمیٹی بنی ان کا بھرپور احتجاج ہوا اور ان لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے کھڑے اور جو لوگ گرفتار ہوئے ان کو رہا کرے۔ اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اب خبر آئی ہے کہ ایکشن کمیٹی نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم 29 ستمبر کو پورا کشمیر بند کریں گے، احتجاج کریں گے۔ تو اسلام آباد سے 2000 جو پولیس والے منگائے گئے ہیں تو وہاں سیکورٹی سر انجام دیں گے۔ کیا جو کشمیر کے آزاد کے حالات ہیں کیا خراب ہو رہے ہیں؟ جی اگر ہم تفصیلات سے جائیں، عوامی نیشنل کمیٹی جو ہے وہ ہر آئے روز اپنے مطالبے رکھتی ہے۔ اگر ان کے مطالبے پورے نہ ہوں تو وہ علاقوں کو اور لوگوں کو اور سڑکوں پر نکل کر جو روڈ بند کرتے ہیں، وہاں حالات ہوتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کے سامنے۔ اگر اس کے حالات یا اس کی مزید انفارمیشن جو عوامی نیشنل کمیٹی ہے کے بارے میں آئے گی تو ہم آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اب تو مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت جو بھی ہوگی صرف ان کے پاس ایک بیانیہ مل گیا 9 مئی کے بعد ہم نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا، اس لیے بیرونی ملک خوش نے وہ پاکستان میں ایسے کریں۔ یہ بھی بیانیہ پاکستان میں اب جلد لانچ ہوتا سنیں گے، اور یہ میری بات آپ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا کر رکھ لیں۔ یہ اب حکومت کے پاس بیانیہ ہوگا کہ جو حکومت کو لانے والے ان کے پاس یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں جو سعودی عرب اور معاملات میں نہیں ہو رہا، اور اس پر اسرائیل پر ڈالیں گے۔ جو پاکستان میں اگر اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے تو لوگوں پر مقدمے کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان پر ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اب دیکھیے جو آزاد کشمیر میں جو عوامی رد عمل آئے گا اس کا کیا اس کو، اور اس کے جو دوسری جو بنائی گئی ہیں جو ان کے خلاف ایک تحریک بنے گی کیا وہ کامیاب ہوگی، لیکن میرا خیال ہے جو پی ڈی ایم کے ساتھ ہے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا۔ عوام اپنے مطالبے ضرور منوا لیں گے، اگر ان کے مطالبے جائز اور آئین کے قانون کے حدود میں رہتے ہیں تو حکومت کو چاہیے ان کے مطالبے ضرور مان لیں تاکہ حالات اس نتیجے پر نہ پہنچیں جہاں خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش ہو سکے۔ جو ان کے جائز مطالبے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ مشاورت سے معاملہ حل کرنا چاہیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر تاکہ آپ کو آنے والی انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔